السلام علیکم، کنٹری نیوز ڈیجیٹل کی جانب سے میں ہوں سردار اشر جی۔ بالکل میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے ایک مرکز میں، جیسا کہ 24 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک بڑا جلسے کا انعقاد رکھا گیا اور کارکنان مختلف جگہوں سے ہجرت کر کے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، اور آئیے چل کے جانتے ہیں اسلام آباد کے شہریوں سے کہ ان کو اس جلسے کے دنوں میں کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کاروبار پہ اثر پڑتا ہے، ہم غریب لوگ ہیں نا، ابھی کوئی نہیں آئے گا تو ہمارے کام پہ جو ہے اثر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے بس ہم حکومت سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے اور یہ پی ٹی اے والوں سے بھی کہ بھائی آپ جو ہے نا جو بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے، لیکن عوام کو مد نظر رکھ کے جو ہے نا کرنے، کیونکہ اس سے ہم عوام متاثر ہوتی ہے۔ عام آدمی جو ہے نا زیادہ تر متاثر ہوتا ہے، جو ہم دیہڑی لگانے والا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو آپ کو پتہ ہے ادھر گاؤں سے آئے ادھر کام کرنے کے لیے، بچوں کی روزی کمانے، تو اگر یہ ایسا ہوگا تو جو ہے نا پھر آپ کو پتہ ہے ہم تو مطلب کام خراب ہو جائے گا نا، تو ہمارا وہ جو دن خراب ہو رہے ہیں وہ کون بھرے گا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سر۔ اچھا مجھے بتائیے کہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے 24 تاریخ کو، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کا کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یار اصل میں بات یہ ہے کہ در نہ ٹھیک ہے، در نہ ہونے دیں، لیکن مسائل اور ہے کہ اس میں مہنگائی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم سوچ کریں گے، ہم خود بھی لکی مروت کا ہے، شیر افضل مروت گاؤں کا ہے، تو بات اس طرح ہے کہ یار ایک طرف اگر سوچ کریں گے حالات اس طرح، حالات بہت خراب ہے، روز روز مسلمان مرتے، آپس میں لڑتے جھگڑتے، لیکن یہ تو کوئی انسانیت تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یار آپس میں صلح کرو نا، صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے، نہ نظام کوئی اور بھی نہیں لا سکتا، بغیر اللہ کے بغیر کوئی نظام نہیں آ سکتے، صرف ایک اللہ ہے کہ وہ نظام آ سکتا ہے۔ یہ دولت ہر چیز آپ کو تو پتہ ہے پانی ہے یار، اس کو چاہیے عمران خان رہا کرو، کیونکہ اتنا 72 یا 73 سال عمر جیل میں عوام کے لیے لڑتے ہیں، ہم بھی عوام کے لیے لوگ نکلتے ہیں گھروں سے، لیکن آپس میں صلح کرو، جو آپ کے مثال طور پر جو بھی آپ کی خواہشات ہے جو بھی وہ پورا ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں، لیکن یہ زیادتی ہے کہ مسلمان کو قتل کرتا ہے آپس میں، یہ دیکھو مہنگائی حالات اس طرح ہے، لیکن تکلیف سارے عوام لوگوں کا ہے، باقی کسی کا نہیں ہے، عوام لوگوں کا تکلیف ہے اور عوام لوگ مرتے ہیں، قربانی زیادہ تر عوام لوگ دیتا ہے، مہنگائی اگر زیادہ ہوتا ہے تو عوام لوگ نقصان میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم خود لکی مروت سے آئے ادھر ڈپٹی، لیکن آپس میں صلح کرو، جو بھی وہ تناسب ہے وہ تو ختم کرے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کی یہ کوئی تیسری بار دھرنا ہے اور یہ بھی مجھے فلاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور حکومت اور اپوزیشن اگر سمجھا جائے تو عمران خان ہے، عمران خان اپنی زور لگا رہے ہیں، حکومت اپنی زور لگا رہے ہیں، اور جب تک حکومت ہے ظاہر ہے وہ اس طرح کی انسیجنسی کو مطلب وہ روکنے کی کوشش کرے گا۔ خاص کر کے عمران خان کی جب بھی دھرنے ہوتے تو اسلام آباد کی عوام ایک عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی مینرز نہیں ہے، ان کا کوئی ایتھکس نہیں ہے، ان کی جو پروٹیسٹ میں ہمیشہ تشدد کا ایلیمنٹس ہے، جلاؤ گراؤ، گالیاں اور اس طرح کی عنصر ان کی جلسوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور میرے خیال میں اس طرح کی جو جلسے ہیں پرامن ہونے کے بجائے مشتعل کرانے کا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ایک کوشش ہے۔ تو اس صورت میں ہم اگر بائی نیوٹرل ہو کے دیکھیں ایک شہری کی حیثیت سے، تو ان کی دھرنوں نے پاکستان کو کچھ دیا نہیں آج تک، اور لوگ ایک جذبات کے روح میں بہہ کے مطلب آ جاتے ہیں، یا اس کے ہیپوناٹائز ہوتے یا کلٹ میں مبتلا ہے، شدت ہوتی ہے، ہاں شدت ہوتی، تو میرے خیال میں یہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ہمارے لیے تو مصیبت بن جاتے ہیں، اسکول بند، کالجز بند، دفتروں کو جو جانے کے لیے جو مسائل، مریضوں کو ہاسپٹل پہنچانے کی جو ایشوز ہے وہ بہت ہی شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ سفر کرتا ہے اسلام آباد کے شہری، اسلام آباد کے لوگ۔ تو میرے خیال میں اس سے نمٹنے کے لیے کوئی دورس کوئی لائے عمل طے کرنا ہوگا، اور عمران خان کی اس طرح کی حربوں کو کیونکہ بہت سارے کارکنان کو دیگر پارٹی کے سیاسی قائدین کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ان کی دور میں بھی انہوں نے اپنے کیسز کو فیس کیا اور حالات کے ساتھ انہوں نے مطلب وقت گزاری، اور اس طرح کی گندی سیاست کسی نے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ جس طرح ایک مطلب میں اس کو اگر یہاں میں عمران خان کی زبان میں اگر بات کر لوں وہ تو گالیوں تک جائے گا، لیکن ہم آزاد شہری ہم گالی دینا نہیں چاہتے، تو وہ اس کی اوقات ہے، اس کی پارٹی کی اوقات ہے۔ میں کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں، میں ایک لیفٹ ونگ کی سیاست کو پسند کرتا ہوں،
لیفٹ ونگ کے لوگ جو سننے والے وہ سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا کوئی پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کسی اور پارٹی سے وابستگی نہیں ہے، لیکن ہم نیوٹرل لوگ ہیں. جب عقل کے دروازے کھول کر سمجھتے، سنتے، دیکھتے ہیں تو عمران خان کی سیاست غلاظت سے کم نہیں ہے، اور یہ ملک کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے یہ شخص. اس کو لگام ڈالنا چاہیے، اس کو جتنا بھی اس کی جو حوصلہ شکنی کرنا پڑے کرنا چاہیے، اور جذبات کے روح میں نہیں بہنا چاہیے. جو لڑکے ہیں، ینگسٹر ہے، وہ ایک کلٹ کا شکار ہے، کیونکہ آپ صبح سے شام تک ایک لڑکے کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ موبائل جب بھی کھولتے ہیں تو ادھر دو عمران خان، ادھر دو عمران خان، یوٹیوب میں جو عمران خان، وہ تو انکانشیسلی غیر محسوس طریقے سے آپ کے ذہن میں وہ زہر فیڈ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، اور وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہیرو ہے، نجات دہندہ ہے. لیکن ایسا کوئی چکر نہیں ہے. جس طرح آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر کو آپ دیکھیں، وہ آج کل گشتیاں بھی ان کے کروڑوں کے فالوورس ہیں. تو فالوورس زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ صحیح ہے. تو عمران خان کو زیادہ لوگ چاہتے ہیں یا زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رائٹ پہ ہے. تو زیادہ لوگ چاہنے سے، اگر سندل خٹک کو بھی زیادہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اچھا سمجھیں گے، اس کے بھی فالوورز زیادہ ہیں. اسی طرح دنیا میں تاریخ کی ہسٹری کو آپ اٹھا کر دیکھا جائے تو فرعون کے ساتھ بھی بڑے لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام کے 14 ان کے ساتھی تھے. تو کیا ہم کہیں کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ بہت کم مقدار تھے اس لیے وہ غلط ہے، اور فرعون کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ تھے، وہ ٹھیک ہے. تو عمران خان کے ساتھ زیادہ لوگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رائٹ پہ ہے، وہ مطلب بغیرت ترین انسان ہے. یہ بھی ایڈ کر لے، آپ اس کو ایڈٹ نہ کر لیں، ٹھیک ہے. اس غلاظت سے، اس پی ٹی آئی کی غلاظت سے یہ پاکستان کی جان کب چھوٹے گی؟ ان پہ لعنت. ان بغیرتوں نے ملک کے استحکام، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی اور غلاظت، گالیاں، اس ناسور ہے، یہ ناسور، اس ناسور کو روکنے چاہیے. جی بتائیے گا، جو 24 تاریخ کو جلسہ ہے اس میں عام شہری کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی تھینک یو بھائی. یار بھائی یہ ہے نا کہ آج آپ کو پتہ ہے کل سے اور پرسوں سے سارے اسلام آباد بند ہیں، کنٹینر لگے، شہروں کو بہت مشکلات ہے. آپ دیکھ لینا، میں F10 سے آتا ہوں تو راستے پہ کنٹینر ہے، یہ 9th ایونیو پہ کام چل رہا ہے. میں تقریباً آدھے گھنٹے سے پہنچا ہوں نا. F10 تقریباً 5-10 منٹ کا راستہ ہے. تو شہروں کو بہت مشکلات ہیں. میں خود پنڈ میں ڈیوٹی کرتا ہوں. ادھر ٹرمس جتنے بھی اسٹاپ ہے یہ سارے یہ پنڈی سے آتے ہیں. جو پنڈی سے جو آتے ہیں نا وہ کیسے آئیں گے؟ فیض آباد بند ہے، وہ دوسرا سائڈ بند ہے، تو کیسے آئیں گے نا؟ یونیورسٹیز بند ہے، کالجز بند ہیں، ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہے، ہم کو مشکلات ہے. تو ہوٹل بند ہے، بہت ہی مشکلات ہے، لوگوں کو بہت ہی مسئلے ہے. تو 24 تاریخ جو ہے نا یہ بہت اسلام آباد کے لوگوں کو بہت اجیرن کر رکھا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ حکومت سے یہاں پہ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا کرے عوام؟ یار حکومت سے اپیل یہ ہے کہ یار جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں نا، پی ٹی آئی کے جو بھی آ رہے ہیں نا، اس کے ساتھ مذاکرات کرے. کیونکہ شہر کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ کنٹینر لگے ہوئے، کنٹینرستان بنائے ہوئے، سارے اسلام آباد کو کنٹینرستان بنائے ہوا ہے. تو ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اچھی طریقے سے ڈیل کرے، لوگوں کو بے ضائع پریشان نہ کرنا. ابھی ہم ہاسٹل میں رہتے یار، ہاسٹلوں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں نا، ہاسٹل پہ چھاپے زبردستی نکالے جا رہے ہیں. تو ہم حکومت سے ایک اپیل کریں کہ اسٹوڈنٹ کو تنگ نہ کرے. جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں یہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے اس کے ساتھ، لیڈرشپ جتنی بھی ہے نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے خوش اسلوبی سے حل کر لیں. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا شہری یہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہوئے نظر آئے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، آپ کا میزبان نشر حمید.